فیڈرل نے آپ کو دیا اس کو ہم ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس میں کافی چیزیں یہاں لوگوں کی ہمارے علاقے کی جو ٹرین ہے، جس طرح کہ ایٹماسفیئر ہے، جس طرح کہ یہاں کے حقوق ہیں، اسی حساب سے کریں گے. فیڈرل کی پالیسی کو ایز اٹ از ہم ایکسیپٹ نہیں کریں. آج سے پہلے جتنے یہاں پہ ٹیسٹنگ سروسز آئے ان کا حشر راجہ صاحب نے کہا یا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بھی پتہ ہے اسلام آباد میں ان کے آفیسز تک اپروچ ہوتی تھی، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اس تمام پہ انشاءاللہ تالے لگیں گے. جو بھی پاکستان کے خلاف بولے گا، جو ریاست کے خلاف بات کرے گا، جو افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا، ان کے منہ پہ انشاءاللہ اس طرح کے تمانچے، جس طرح مودی کے منہ پہ جوتا اور تمانچہ پاکستان نے مارا ہے، اس طرح کے تمانچے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے مودی کے جو کچھ یار ہیں، وہ جنہیں ہم غدار بھی کہتے ہیں، ان کے منہ پہ بھی انشاءاللہ تمانچہ پڑے گا. یار کچھ تو دیکھیں، کچھ تو غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے سی ایم صاحب کو سٹیپ اٹھانا پڑا. اور ہمارا المیہ یہ ہے، آپ ہی صحافیوں کے ذریعے ہمیں تنقید کیا جاتا ہے کہ چیف منسٹر بے بس ہے. جب چیف منسٹر کو ایکٹ کرتے ہیں تو یہی قوم، یہی لوگ ہمارے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ سی ایم نے غلط اقدام کیا. ایک مافیا ہے اس کے اندر، اس کا یہ ابھی 17,000 کچھ ہزار سر ایکسٹرا جنہوں نے انلیگل راشن کارڈز لیے تھے یا انٹریاں کی تھی. اس سسٹم کا بینیفٹ یہ ہے کہ ان تمام کو انہوں نے بے نقاب کیا. اب یہ جو ایشو بنا کے لوگ باہر اب جیسے میڈیا کے دوستوں کے پاس آ کے جھوٹا بیانیہ دے کے مجبور کراتے ہیں کہ ہماری آواز ہائی لائٹ کرے، یہ وہ مافیا ہے جن کی دال گلنی بند ہو گئی ہے. بھی اجلاس ہمارا بہت لیٹ ہوا، 6 مہینے 5 مہینے ہمارا اجلاس نہیں ہوا. میں گلٹی فیل کرتا ہوں. دیکھیں، سیاسی ورکر وہ ہے جو فیس کرے چیزوں کو. تنقید کرنے سے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے میری ذات پہ تنقید کرنے سے مجھے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں چاہنے والا بھی ہزاروں ہے. ٹھیک ہے نا، 2 بندے کے قلم ہمیں وہ نہیں کمزور نہیں کر سکتا. رب صاحب ثالثی کرے یا کوئی اور صاحب کرے، کوئی اچھی ثالثی نہیں ہے. متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کی روشنی میں رائے شماری کرا کہ کوئی بھی فیصلے پہ آتے ہم ایچ ایم سی کا جو کام تھا نا 2012 سے لے کے 2023، جس دن گلبر صاحب نے اقتدار سنبھالا، ان کی کیبنٹ آ گئی، 30% کام ہوا تھا 12 سال میں. اس 1.5 سال میں آپ کا جو ایچ ایم سی کا پروجیکٹ ہے 16 میگا واٹ کا، گراؤنڈ پہ سول ورک بھی کمپلیٹ ہو گیا. چائنا سے اس کے ٹربائن جنریٹرز کی خریداری بھی ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں گلگت بلتستان کے اندر ایک ہماری اپنی ٹیسٹنگ ایجنسی ہوگی جس پہ تمام گلگت بلتستان کے عوام کے خدشات کو بھی دور کیا جائے گا، اور ایک میکنزم کے تحت اور بہت ہی چیک اینڈ بیلنس کے تحت ایک پالیسی ہم لانچ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم نے KPK کی ایک کمپنی ہے، ان کے کولیبریشن میں ساری چیزیں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ پہلا ٹیسٹ ہم ان کے ساتھ مل کر پٹواریوں کے ہیں، خالی پوسٹوں کے اوپر جو 30 کے قریب سیٹیں ہیں، اس پر ہم سون ودن 2 ویکس ہم اس پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد گلگت بلتستان کی اپنی ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہوگی اور شفاف ہوگا، اور اس کے اوپر SCS کو ٹارگٹ دی گئی ہے. اس پہ ہم کافی اچھے میکنزم کے ساتھ گلگت بلتستان کی اپنی ٹیسٹنگ ایجنسی ہم لانچ کر رہے ہیں. اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپوزیشن کو حکومت کے برابر کے فنڈ دینے کے فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس دفعہ ہم انشاءاللہ اپنے حکومت کے اپنے ممبران کے برابر اپوزیشن کو فنڈ دی جائے گی. آج کیمرٹ میں 4 جو نیا ڈسٹرکٹ بنے ہیں، ان کی ڈی سی ایس پی کی اختیارات کی بات ایجنڈے میں تھا. وہ مقبل دوسرے ضلعوں میں جو اختیارات ڈی سی کو حاصل ہے، وہ اختیارات یہ نیا ضلعوں کی ڈی سی کو بھی منتقل کیا گیا ہے. لینڈ ریفارم ایکٹ، اس کے بارے میں ایک سبری کچھ چیزیں اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئے تھے. پہلے تو کیبنٹ سے یہ اپروو شدہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر 1-2 چیزیں جو ہے بعد میں امینڈمنٹ ہوئے تھے. وہ امینڈمنٹ کی وجہ سے دوسرے سامنے آنا تھا، سامنے نہیں آیا تھا، صرف وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ بریف کیا. تو یہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہے. اس بڑا ڈیسیجن کو سامنے کی تھرو اگر ہم کریں تو وہ بہتر ہوگا. تو اسی لیے اگلے 1 ہفتے کے اندر سامنے اسپیشل کیبنٹ بلایا جائے گا دوبارہ، اور اس میں مطلب 1 پوائنٹ مطلب جو ہے ایجنڈے کے طور پہ یہ جو لینڈ ریفارم ایکٹ ہے ہمارا یہاں سامری کے ذریعے پاس ہوگا اور پھر اسمبلی میں جائے گا. گلگت بلتستان ٹیسٹنگ سروس کے حوالے سے کچھ لوگ کنفیوژنس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا جی بی کے اندر کچھ مٹھی پر عناصر ہیں جو ہر اچھے کام کو بھی جو نگیٹیولی پیش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. ان کا کام یہی ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے. جب یہ یہاں پہ CTS اور NTS کے ذریعے یہاں پہ غدر مچایا گیا، وہاں پہ وصولیاں کر کے اپائنٹمنٹس کی گئی، تو اس وقت تک تو یہ لوگ خاموش تھے. اب اگر گلگت بلتستان صوبہ ہے
यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्रेड 5 एंड से लेके ग्रेड 15 तक इन असामियों पे गिलगित बल्तिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जरिए बहुत सारे वैकेंसीज हमारी बहुत अरसे से वैकेंट पड़ी थी। क्योंकि टेस्टिंग सर्विस न होने की वजह से वो हम उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो इस हुकूमत ने बहुत सारे इस हुकूमत के खाते में अच्छे काम है। एक और का अच्छा काम जो है इस हुकूमत के हिस्से में ये भी आया है कि गिलगित बल्तिस्तान टेस्टिंग सर्विस उसका क़याम पिछली कैबिनेट मीटिंग में इसके बारे में खदोखाल के हवाले से कहा गया था। आज इसका पूरा मुसविदा पेश किया, इसकी मंजूरी दी गई सिर्फ चार महीने में। जबकि मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए थे, केपी में यही काम 2 साल में हुआ था। ये टेस्टिंग सर्विस का उनका जो भी है इनिशियल यहाँ पे जो छोटे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनको फौरी तौर पे कहा गया है कि उनकी जितनी वैकेंसीज हैं वो जो है अपलोड कर दें सिस्टम के अंदर, ताकि इस वक्त 30 जिस तरह राय साहब ने कहा 30 जो पटवारियों का जो एक बहुत अरसे से गुज़िश्ता 5-6 साल से पड़ा हुआ था, हाँ अभी 30 अपॉइंटमेंट्स होंगी उसके ये जो ईटा के जरिए जो केपी की टेस्टिंग सर्विस है। और अगले बरहे में इंशाल्लाह जून के महीने में गिलगित बल्तिस्तान की तमाम डिपार्टमेंट्स की ज़्यादातर वैकेंसी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जरिए इस अमल को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि सूबे के अंदर एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है, इसको पॉजिटिवली थोड़ा सा पेश करें। तो हमने सीटीएस को भी देखा है, हमने एनटीएस को भी देखा है, हमने पिछली हुकूमतों को भी देखा है कि वहाँ पे क्या हुआ, सब गवाह हैं इस बात के। और आपको यकीन दिलाते हैं चाहे बाहर जो ग्रेजुएट्स अलायंस वाले बैठे हैं या जो भी बाकी जो अनासर एजेंडे के तहत यहाँ पे हर काम को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज भी इंशाअल्लाह कुछ हवालों से हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं वो भी हो जाएगा, जो बिल्कुल एजेंडे के तहत इस मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और उनके मुंह पे जो तमंचा पड़ा है ना, ये जो पाक भारत जो जारियत के दौरान जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ, पाक अफवाज के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ जिस यकजहती का इजहार किया है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो जीबी से वहां के लिए मिसाल लिया। ये उनके मुंह पे तमंचा है। और इंशाल्लाह एक तो ये था टेस्टिंग सर्विस के हवाले से बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। दूसरा एक और अच्छा वो दानिश स्कूल के हवाले से ये एक डेवलपमेंट है। चूंकि ये बताना जरूरी है कि गांचे खपुलू में सीलिंग है ना, सीलिंग में वहाँ की कम्युनिटी ने 194 कनाल जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की है, तो और काम भी शुरू हुआ। तो ये भी इसकी भी मंजूरी दी गई। और उसके अलावा फिर ये एक और इशू था सर, कल भी ये डिस्कस हुआ था, ये जो आपका था ना ये जीबी पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से, ये चूंकि फेडरल में था, अब इंशाल्लाह इसकी कानून साजी असेंबली से होगी। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से यहाँ के पावर मंसूबों के हवाले से अथॉरिटी बनेगी और असेंबली में ये हमारी अपने पहले जीबी काउंसिल की बात हो रही थी, तो ये अब असेंबली के जरिए ये एक्ट पास होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।